خواتین و حضرات، اسی طرح لوگ جادو کے بارے میں there's only hardly 10 minutes left، تو نماز مغرب کو کتنا ٹائم رہے گا؟ میں یہ بات بڑی وضاحت سے اب مختصراً آپ کو کہوں گا کہ پھر انشاءاللہ تفصیل کے وقت کہ جادو پر جو اعتبار اس وقت چل رہا ہے یہ قوم بابل سے بھی بدتر ہے۔ قوم بابل کو وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت و ماروت کو جب اتارا گیا قوم بابل، کیسیڈینس بڑے طاقتور لوگ تھے، بڑے مال والے، مگر وہ قوت اور اقتدار معقل چاہتے، جیسے آپ کے درمیان ہزاروں لوگ معقلوں کی کتابیں لیے تھے، وہ معقل مانتے، تسخیر جنات، علوم حاضرات چاہتے تھے۔ تو وہ فرشتے ان کو کہتے تھے کہ جادو تو ہے ہمارے پاس، ہم تو سکھا تو سکتے ہیں، مگر یار اتنی بات ضرور سمجھنا، یہ مسلمان آپ بھی ضرور سمجھنا، اور اس مسلمان کو بھی سمجھنا جو آپ کے بیچ بیٹھا ہوا ہے یہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان کا دیکھو انما نحن فتنۃ، کہ کوئی بھی ان فرشتوں میں سے یہ نہیں کہتا تھا جادو غلط ہے یا جادو نہیں ہے، کہتا تھا نہیں نہیں جادو تو ہے، ہم تمہیں سکھا بھی دیں گے، مگر ایک بات ضرور یاد رکھنا، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم کفر و ایمان کی آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہم پہ یقین کرو گے تو اللہ سے ایمان اٹھ جائے گا، کافر ہو جاؤ گے۔ اگر ہمارے جادو پہ یقین کرو گے تو پھر اللہ پہ ایمان نہیں رکھو۔ انما نحن فتنۃ، اے لوگوں ہم تمہاری آزمائش ہیں، ہماری اصل یہ نہیں ہے۔ اگر جادو اور سحر پہ یقین رکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ اس کے باوجود یہی کچھ مانگتے تھے، جان بوجھ کر اس ہدایت کے باوجود کیوں بلا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کیا کرتے تھے؟ یہ تعویذ حب، یہ تعویذ بغض، یہ اکسیر اعلیٰ، یہ درجہ کمال تک پہنچا، بازو سے باندھو، ہر چیز غلام، ہر چیز اسیر، ہر چیز قیدی، یہ سارے تعویذات جو ہیں خدا کہتا ہے کیا یہ مؤثر ہے؟ کیا آپ کو مؤثر ہے؟ آپ آخری اپنی ذاتی بات پر آپ کو بات بتا کے بند کروں گا، پہلے صرف قرآن کی آخری آیت آپ کو سنوں، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کہتا ہے تم وہ بات کیوں کرتے کہتے اور سیکھتے ہو جس کا نہ نفع ہے نہ نقصان۔ حضرت حضرات مجھے کچھ پریکٹیکل لیسن بھی ملے، اہل سنیاس کے پاس جاؤ نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شاہ گیدڑ کے سر کی جگہ بڑی مؤثر ہوتی ہے ہر مسئلے کی کشاد کے۔ پھر ایک سنیاسی کے پاس جاؤ، کہتے ہیں یہ جو منکا ہے نا سانپ کا، اس کا تو کمال ہی کوئی نہیں، یہ فاتح عالم ہے۔ پھر کسی اور سنیاسی کے پاس جاؤ، وہ کہے گا آپ کو کہ یہ موہنی پتھر ہے، یہ جڑ فلانی ہے۔ اتفاق سے ایک دفعہ ایک صندوق کی تلاش کرتے ہوئے گھر میں یہ ساری چیزیں اکٹھی نکل آئیں، یہ ساری چیزیں اکٹھی نکل آئیں، ادھر سنگی بھی نکل آئی، وہ پتھر بھی نکل آیا، وہ سانپ کا منکا بھی نکل آیا۔ وہ میں تو اس پہ معمول نالائق سا آدمی تھا، اس لحاظ سے مجھے کوئی شغف نہیں تھی، تو میرے ایک دوست نے کہا، بڑا ینگ آدمی تھا، کہ آئی ہیو ٹو گو، تو یہ پروفیسر صاحب یہ میری مدد فرماؤ، یہ مجھے حاصل ہو جائیں۔ یہ تو سارے کے سارے جو ایسے نیاسیوں کی جادوگروں کی باتیں آپ سنتے رہتے ہو، اگر یہ آپ مجھے عطا کروا دو کسی طریقے سے تو میرا بہت بڑا کام بن جائے۔ میں کہا چلے جاؤ۔ تو خادم حضرات کو 2 ہفتے میں نے پھر اسے نہیں دیکھا، تو 2 ہفتے کے بعد میرے اچانک رات کے وقت دستک ہوئی، تو ایک آدمی مجھے ملا جو مجھے پہچانا نہیں گیا، منہ سوجا ہوا، بازو اس طرح لٹکایا ہوا، اس طرح ٹانگ پہ پٹی چڑھی ہوئی۔ تو میں نے کہا کون ہے تو؟ اس نے اٹھائی نہ، وہ گیدڑ سنگھی، وہ منہ کا ماری، کہتا یہ سب ان کی وجہ سے ہوا، بجائے فتح اور نصرت کے وہ مار پیٹ ہوئی ہے
کہ آج تک میری ہڈیاں پسلیاں دکھ، 2 ہفتے کے بعد وہ بیچارہ خواجہ حضرات یہ سٹوریز، یہ داستانیں بالکل جھوٹی ہیں۔ یہ قول یاد رکھیے اللہ کا، اگر کوئی سحر ہے، کوئی جادو ہے، تو اس کا حل اللہ نے 2 صورتوں میں دے دیا، والناس میں، فلک میں دے دیا۔